ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطعه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. تمام تعریفیں، ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین احکم الحاکمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا رازق ہے، ہمارا حاجت روا اور مشکل کشا ہے۔ صلاۃ و سلام ہو، درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی اکرم الاولین والآخرین شافع المذنبین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد رجب المرجب کا مہینہ رواں دواں ہے،
اور اس مہینے کے حوالے سے آپ حضرات بخوبی واقف ہیں۔ اس مہینے میں بہت ساری اسلامی تاریخ کے حوالے سے بہت سارے واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ معراج کے حوالے سے ذکر کیا جاتا ہے، اگرچہ معراج کی تاریخ میں اختلاف ہے، لیکن مسلمان اس مہینے میں معراج کو بیان کرتے ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ 27 رجب جو ہے وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی معراج کی تاریخ ہے، اگرچہ بہت اختلاف ہے لیکن معراج ہوئی۔ لیکن ایک بہت بڑا واقعہ اس مہینے میں یہ سامنے آتا ہے کہ 22 رجب، آج 21 ہے، اور 22 رجب کو نبی علیہ السلام کے صحابی جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے بھی ہیں، ان کی بہن اللہ کے رسول کائنات کے امام کے نکاح میں ہے، اور پوری امت کے ماموں ہیں، جناب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی 22 رجب کو وفات ہوئی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے جلیل القدر صحابی، تاریخ اور احادیث اٹھا کے ہم دیکھیں، لوگوں کے اقوال، تو بعض نے کہا کہ یہ مہاجرین میں سے ہے۔ اگر احادیث کو پڑھتے ہیں تو یہ بات تو واضح ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ چمکدار ستارہ ہے کہ جو فتح مکہ سے قبل اللہ نے ان کو دین کی دولت سے نوازا تھا۔ جب نبی علیہ السلام صلح حدیبیہ میں آپ کو عمرے کی اجازت نہ مل سکی، اور آئندہ سال معاہدہ ہوا کہ عمرہ کیا جائے گا، نبی علیہ السلام جب عمرے کی نیت سے تشریف لے گئے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے عمرہ کیا، تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کسی موڑ پہ ابن عباس کو یاد دلاتے ہیں، صحابی کو، کہ تمہیں یاد نہیں کہ میں وہ خوش نصیب ہوں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے سر کے بال میں نے اپنے ہاتھوں سے تراشے تھے۔ اور پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو بال اللہ کے رسول علیہ السلام کے کاٹے تھے، اور وہ بال انہوں نے ضائع نہیں کیے بلکہ انہیں بڑا سنبھال کے رکھا، سنبھال کے رکھا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اتنے عظیم انسان، اتنے اللہ کے رسول علیہ السلام کے جلیل القدر صحابی ہے کہ فتح مکہ والے دن باقاعدہ طور پر انہوں نے اعلان کر دیا تھا، ویسے تو پہلے ہی واضح کر دیا تھا، لیکن یہ بات طے ہے کہ فتح مکہ سے پہلے کے مسلمانوں، اور فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہونے والوں کے بارے میں رب العالمین نے قرآن میں بڑی خوبصورت بات کہی، ان کی شان میں، ان کی عظمت میں، ان کے مقام میں، جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے، رب العالمین نے ان کے بارے میں قرآن میں، ویسے بھی صحابہ کرام اللہ نے قرآن میں ان کی شان بیان کی ہے، ان کی رفعت اور مرتبت کو بیان کیا کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانہ۔ اللہ کے رسول علیہ السلام، محمد علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، اور جو ان کے ساتھ
ان کے اصحاب ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی صفات کو، ان کے کردار کو، ان کے بہترین رویوں کو، ان کے صبح و شام کے معمولات کو رب العالمین نے قرآن میں بیان کیا، ان کی سیرتوں کو اور ان کے کردار کو رب نے بیان کیا۔ کیا سیرت ہے صحابہ کی، کیا کردار ہے، آپس میں بڑے خوبصورت زندگی تھی ان کی، رواداریاں تھی، آپس کے بڑے گہرے صحابہ کے تعلقات تھے، پیار تھا، محبت تھی، مودت تھی، اخوت تھی، بھائی چارگیاں تھی۔ اگرچہ صحابہ مختلف قوم اور قبیلوں سے تعلق رکھتے تھے، لیکن اللہ اکبر، جب مکہ اور مدینہ کی تعلیم جو اللہ کے رسول علیہ السلام کے ذریعے ملی تھی، جب ان کو اللہ اکبر تعلیم سے آراستہ کیا گیا تو وہ جو ایک دوسرے کے دشمن تھے، اسلام قبول کرنے کے بعد وہ شیر و شکر ہو جاتے ہیں، ایک خاندان، ایک کنبے اور ایک قبیلے کے مانند ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے سے پرو دیے گئے۔ رب نے سمندر کو کوزے میں بند کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ اشداء علی الکفار، یہ میرے نبی کے صحابہ جب کفار کی بات آتی تھی تو انتہائی سخت اور انتہائی گرم نظر آتے تھے، لیکن جب ان کی آپس کی زندگیوں کو دیکھو گے تب تو رحماء بینہم، یہ آپس میں پیار اور محبت اللہ اکبر ان میں نظر آتی۔ اور صرف آپس میں پیار اور محبت ہی نہیں، عبادات میں اگر دیکھیں، ان کی ریاضتوں کو دیکھیں، ان کے تقووں کو دیکھیں، رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کافروں پر یہ بڑے گرم تھے، آپس میں انتہائی نرم، آپس میں پیار اور محبت ان کی زندگیوں میں نظر آتا ہے، لیکن اللہ اکبر، اللہ کی عبادت کے حوالے سے اگر دیکھو گے، رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ان کی زندگیوں پہ نظر ڈالو گے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اس کی رضا کے حصول کے لیے یہ اللہ کی عبادتوں میں نظر آئیں گے، رکوع کرتے ہوئے دیکھا جائے گا یا سجود میں نظر آئیں گے، کس لیے کہ کسی طرح اللہ کی رضا کا حصول ہو جائے۔ یہ تمام صحابہ کے بارے میں رب العالمین نے ان کی صفات کو بیان کیا، ان کی کامیابیوں اور کامرانیوں کو، ان کی اداؤں کو بیان کیا، لیکن رب العالمین نے صحابہ میں بھی درجات رکھے گئے۔ فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہونے والوں کے بارے میں رب العالمین نے فرمایا لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى۔ رب العالمین فرماتا ہے فتح مکہ سے مسلمان کچھ ایسے ملیں گے جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے، کچھ ایسے گئے جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے۔ ان میں مقام اور حیثیت کے حوالے سے رب العالمین وضاحتیں کر رہا ہے۔ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہونے والوں کے بھی درجات اعلیٰ ہیں، جن کا کوئی دنیا میں ثانی نہیں ملتا، لیکن اللہ کہتا ہے پہلے مسلمان ہونے والوں کا رب العالمین نے اتنا مقام رکھا، اتنا درجہ رکھا ہے کہ وہ مقام اور وہ درجہ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہونے والوں کو اللہ نے نہیں عطا فرمایا۔ اولئک اعظم درجۃ من اللہ من الذین انفقوا من قبل الفتح وقات۔ اللہ اکبر، رب العالمین قرآن میں فرماتا ہے کہ جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے ہیں، اللہ اکبر، ان کا مقام اگرچہ ہے لیکن ان سے کم ہے کہ جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہو۔ اعظم درجہ، اللہ نے یہ لفظ استعمال کیا۔ اور فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہونے والوں میں سر فہرست اگر کوئی ہے تو حضرت
معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہ رب العالمین نے جن کو یہ مقام، یہ منزلت عطا فرمائی ہے۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کتنی مرتبہ دعائیں کی ہیں، گاہے بگاہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کی شان اور ان کے مقام کو بیان کیا۔ نبی علیہ السلام نے بشارتیں دی ہے، خوشخبریاں دی ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ آج لوگ حضرت معاویہ سے جلتے ہیں۔ 22 رجب کو حضرت جعفر کے نام کے کونے کیے جاتے ہیں۔ نہ 22 رجب کو اگر ہم تاریخ پڑھ کے دیکھتے ہیں تو حضرت جعفر کی نہ ولادت کا دن ہے نہ وفات کا دن ہے، کوئی ایسا واقعہ جو ہے وہ پیش نہیں آیا۔ ہاں 22 رجب کو حضرت معاویہ سے بغض رکھتے ہوئے کونے کی رسم جو ہے وہ مسلمان کر رہا ہے، اور یہ اہل سنہ والجماعت کا سلسلہ نہیں ہے، یہ کسی اور کا اللہ اکبر پروپیگنڈا ہے، کسی اور کی سازش ہے، کسی اور کے ایجنڈے ہے کہ آج ہمارے اہل سنہ بھی اس لپیٹ میں جو ہے وہ آ چکے۔ یہ کونے کی رسم مسلمانوں کی نہیں ہے، یہ اہل اسلام کی نہیں ہے، نہ اس کا تعلق قرآن سے ہے نہ حدیث سے ہے۔ جھوٹے فضائل اس کے بارے میں بیان کیے جاتے ہیں۔ پھر پوری تاریخ آپ اٹھا کے دیکھیں نا، حضرت علی کی ولادت کا دن لوگ مناتے ہیں، حضرت علی کی وفات اور شہادت کا دن مناتے ہیں، بعض لوگ ابو بکر صدیق کی وفات اور ان کی ولادت کا، بعض لوگ کسی اور صحابی کی ولادت اور وفات کا دن مناتے ہیں۔ تاریخ کے اندر بڑے عظیم لوگ گزرے ہیں، لوگ ان کی یاد کے اندر اگرچہ شریعت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ وفات کے دن منانے کا حکم ہے، نہ میلاد کا دن منانے کا حکم ہے، نہ شہادتوں کے دن منانے کا حکم ہے، لیکن ایک رواج چل پڑا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں حضرت جعفر کے کونے جو کیے جاتے ہیں کس مناسبت سے کیے جاتے ہیں؟ ان کی نہ وفات کا دن ہے، نہ میلاد کا دن ہے، نہ شہادت کا دن ہے، کوئی تاریخ میں ایسا واقعہ نہیں ملتا۔ ہاں یہ صحابہ کے ساتھ بغض رکھنے والوں کی ایک سازش ہے۔ چونکہ 22 رجب کو حضرت معاویہ کا انتقال ہوا تھا، وفات ہوئی تھی، لوگ اس خوشی میں کونے کرتے ہیں، مٹھائیاں شیرینیاں اور قسم قسم کی لوگوں کو دعوتیں کرتے ہیں، اور اس دن خوشی منائی جاتی ہے کہ آج کے دن اللہ کے رسول علیہ السلام کے سالے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا تھا۔ آج کے دن ان کی وفات کا دن۔ مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے، مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے کہ یہ ہمارا عمل نہیں ہے، یہ مسلمانوں کے خلاف سازش ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت معاویہ کو دعائیں دی، اور ایک موقع پہ نہیں کئی مواقعوں پر پیارے پیغمبر علیہ السلام حضرت معاویہ کو دعائیں دیتے ہیں۔ آپ موازنہ نہیں کریں بلکہ غور و فکر کریں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ابو بکر صدیق کے فضائل کو بھی بیان کیا، عمر فاروق کے فضائل کو بھی بیان کیا، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل کو بھی بیان کیا، علی المرتضی شیر خدا کے فضائل کو بھی اللہ کے رسول بیان کرتے گئے، فاطمہ کے، حسن کے، حسین کے رضی اللہ عنہ مجمعین کے فضائل اللہ کے رسول نے بیان کیے۔ گاگے بگاگے اللہ کے رسول اپنے صحابہ کو نام لے لے کر جنت کی بشارتیں دے رہے ہیں۔ ایک ایک صحابی کا نام لے کے اللہ کے رسول علیہ السلام پہلے سے ان کے بارے میں پیشن گوئیاں کر رہے ہیں، بشارتیں دیتے ہیں۔ ان فہرستوں میں اللہ اکبر سر فہرست ایک نام جناب معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کبھی گئے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام دعا دیتے گئے، اللہم علمہ الکتاب والحساب وقیہ العذاب۔ اللہ میں تجھ سے معاویہ کے لیے یہ دعا کرتا ہوں، تو اس معاویہ کو کتاب کا یعنی قرآن مجید کا علم عطا فرما، اللہ اکبر حساب کا بھی علم عطا فرما، اور اس میرے معاویہ کو عذاب سے بھی محفوظ فرما دے۔ کس کے الفاظ ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کا علم عطا فرما۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، احادیث کے اوراق پلٹ کے دیکھیں، جائزہ لیں گے
آپ کو پتہ چلے گا 40 سے زیادہ کاتبان وحی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت ملے گی. ان میں سرے فہرست اگر کاتبان وحی کے اندر کسی کا نام ملتا ہے وہاں ابو بکر کا بھی نام ہے, عمر کا بھی نام ہے, عثمان کا بھی نام ہے, علی المرتضی کا بھی نام ہے. جہاں یہ چاروں نام ہے وہاں پر حضرت معاویہ کا نام بھی ملتا ہے. اور نبی نے دعا دی تھی کہ علمہ الکتاب, اس کتاب قرآن مجید کا علم حضرت معاویہ کو عطا فرما. حکومت چلانے کی صلاحیت اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ معاویہ کو عطا فرما. انسان میں کبھی یا کچھ کوتاہیاں ہوتی ہے, اللہ میں دعا کرتا ہوں اپنے معاویہ کے لیے کہ میرے معاویہ کو عذاب سے محفوظ فرما. کاتب وحی تھے اور ان خوش نصیبوں میں معاویہ شامل تھے رضی اللہ تعالی عنہ, جنہوں نے اللہ کے رسول کائنات کے امام کی حیات طیبہ میں پورا قرآن جو ہے وہ اپنے سینے میں محفوظ کر لیا تھا. پیارے پیغمبر علیہ السلام نے بشارتیں دی ہیں. نبی علیہ السلام نے کوئی ایک دعا نہیں, ایک بشارت نہیں, کئی بشارتیں ہیں. اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا وہدی بہ. اللہ جہاں اللہ کے رسول نے حضرت معاویہ کے بارے میں کتاب کے علم کی دعا کی, حساب کے بارے میں حکومت اور سلطنت کو, بادشاہتوں کو, نظام کو چلانے کے حوالے سے دعائیں دی گئے. اللہ اکبر. کائنات کے امام نے حضرت معاویہ کے حق میں یہ بھی دعا کی, اللہ اس کو عذاب سے محفوظ فرما. وہاں اللہ کے رسول کائنات کے امام فرماتے ہیں اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا وہدی بہ. اللہ میں دعا کرتا ہوں کہ معاویہ کو ہادی بنا دے, اللہ میں دعا کرتا ہوں معاویہ کو مہدی بنا دے. اللہ اکبر. اللہ میں محمد علیہ السلام تجھ سے دعا کرتا ہوں معاویہ کو ایسا بنا کہ لوگ معاویہ کے ذریعے ہدایت یافتہ بن جائے. ڈھیروں دعائیں اللہ کے رسول کائنات کے امام علیہ السلام نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دعائیں دی. نبی علیہ السلام نے بشارتیں دی ہے. اللہ کے رسول فرماتے جو بھی سمندری جہاد کرے گا میں اس کے بارے میں جنت کی بشارت دیتا ہوں کہ اللہ اکبر رب العالمین اس پر جنت کو واجب کر دے گا. ان خوش نصیبوں میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ سرے فہرست ہے. پیارے پیغمبر علیہ السلام کے یہ صحابی اتنے خوش نصیب ہیں حضرت معاویہ. آپ نے حضرت عائشہ کو سنا ہوگا, آپ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل کو سنا ہوگا. پیارے پیغمبر کے صحابہ اللہ کے رسول کی احادیث کو بیان کرتے ہیں. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اگر ذخیرہ احادیث میں آپ تلاش کریں گے کہ کتنی حدیثیں, کتنے مسئلے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول سے بیان کیے ہیں, آپ جائزہ لیں. کم و بیش اللہ کے رسول کی حدیثوں کو روایت کرنے والا صحابی جو ہے وہ ان کی تعداد اگر دیکھیں حضرت معاویہ کے حوالے سے تو حضرت معاویہ نے 163 مسئلے اور حدیثیں کائنات کے امام سے روایت کی ہے. 163 حدیثیں اللہ کے رسول علیہ السلام کی بیان کرتے. 20 سال اللہ اکبر حکومت کی ہے اور یہ نبی کی دعا تھی. 20 سال تک حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے, بہت ایک طویل وقت ہے کہ اللہ اکبر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حکومت کی ہے. اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو اللہ کے رسول کے چچا زاد بھائی ہے اور حضرت عباس کے بیٹے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ, وہ کہتے ہیں کہ اللہ اکبر خلفائے راشدین کے بعد سب سے بہتر زمانہ اگر میں نے دیکھا ہے, آپ اندازہ کیجئے وہ آپس میں پیار اور محبت کیا کرتے تھے. خلفائے راشدین کے بعد سب سے بہترین زمانہ اگر میں نے کسی کا دیکھا ہے, دور حکومت میں نے اگر کسی کا دیکھا ہے تو ابن عباس نبی کے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں نے حضرت معاویہ سے بہتر زمانہ کسی کا نہیں دیکھا. میں نے حضرت معاویہ سے بہتر زمانہ کسی کا نہیں دیکھا. پوچھا تھا کسی نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی
अन्हो के हवाले से सवाल किया, पूछा कि ये बताओ, किससे पूछा था? अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमहुल्लाह से कि हजरत माविया का मकाम ज्यादा है या हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज का मकाम ज्यादा है? अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज बिन उमर बिन अब्दुल अजीज एक हैसियत रखते थे, एक ही घाट से तारीख गवाह है कि शेर और बकरी जो है वो पानी पिया करते थे। रब ने बड़ा मकाम उनको दिया था, अदल और इंसाफ के मुकम्मल तकादे जो है वो पूरे किए जाते थे। उमर बिन अब्दुल अजीज की तोबी बोला करती थी, अल्लाह ने उनको एक शान और मकाम अता किया था। किसी ने पूछा, ये बताओ कि माविया का मकाम ज्यादा है या उमर बिन अब्दुल अजीज का मकाम ज्यादा है? अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमहुल्लाह फरमाते हैं, जोश में आ गए, जज्बे में आ गए, गुस्से में आ गए, रंगत तब्दील हो गई। कहा, तुमने मुझसे सवाल क्या किया है? एक तराजू के पल्ले पर तुम हजरत माविया को रखते हो, उसके मुकाबले पर उमर बिन अब्दुल अजीज को रखते हो और पूछते हो, तकाबुल करने की कोशिश करते हो कि मकाम किसका ज्यादा है। उस जालिमों, तुम्हारे सवाल का जवाब यह है कि हजरत माविया ने पैगंबर के जमाने में, पैगंबर के दौर में जो जिहाद किया है और जिस जिहाद करते हुए जिस घोड़े पर हजरत माविया सवार थे, उस घोड़े के कदमों से जो धूल उड़कर उस घोड़े के नाक पे लगी थी, खुदा की कसम वो नाक पे लगने वाला गुबार इतना कीमती है कि हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज उसका मुकाबला नहीं कर सकते। अल्लाह ने इतना बड़ा मकाम दिया है हजरत माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, बड़े जलीलुल कदर सहाबी है, बड़ा मकाम अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको अता फरमाया। फिर यही उमर बिन अब्दुल अजीज को देखिए, इनका जब दौर था, किसी ने हजरत माविया के बारे में गुस्ताखी की, गलत सलत जुमले अदा किए, अल्लाह अकबर, उमर बिन अब्दुल अजीज ने हुक्म दिया कि इसको कठेरे में लाया जाए, इससे सवाल जवाब किए जाए। ये साबित हो रहा है कि इसने माविया के बारे में गलत बयानिया की है, माविया की गुस्ताखी की है। कहा, हाँ, जब साबित हो गया, अल्लाह अकबर, जिल्लात को हुक्म दिया कि इस शख्स को कोड़े इस बात पे लगाई जाए कि इसने हजरत माविया की गुस्ताखी की है। ये तारीख है, अल्लाह ने ये मकाम दिया था। हजरत माविया पैगंबर अलैहिस्सलाम के बाद जब मसनद पर आते हैं, मकाम रब्बुल इज्जत इनको अता फरमाता है। अल्लाह अकबर, इतना बड़ा मकाम हजरत माविया को मिला है। पैगंबर ने पेशन गोई की थी कि मेरा ये बेटा हसन दो मुसलमानों की दो बड़ी जमातों में सुलह करवाएगा। अल्लाह अकबर, एक तरफ हजरत माविया है, दूसरी तरफ दूसरी जमात के गिरोह के, जमात के, सहाबा के, ताबईन के अमीर जो है हजरत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। लेकिन जब हालात कुछ बिगड़ते हुए नजर आए, हजरत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि मेरे बाबा ने मेरे बारे में पेशन गोई की है, मैं भी एक जमात का अमीर हूं और मुआविया भी अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के सहाबी है, मुसलमानों की बहुत बड़ी जमात अल्लाह अकबर इनके सुपुर्द है, इनके मातहत है, इनकी इमारत में चल रही है। हजरत हसन रज़ी अल्लाह ताला ने अपनी पगड़ी उतारते हैं, जिस मसनद पर वो बैठे हुए थे, अल्लाह अकबर, उसकी कुर्बानी देते हुए वो खुशनसीब है हजरत मुआविया के जिनके हाथ पर बैठ करने वाला जो है वो हजरत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। फिर हुसैन ने भी बैत की रज़ी अल्लाह ताला। ये दोनों अल्लाह के रसूल के नवासे हैं, दोनों ने हजरत मुआविया के हाथ पर बैत की है, उनकी इमारत में जिंदगी गुजारी है। अल्लाह ने मकाम दिया हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला, बड़ी शान है। हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुतबा इरशाद फरमाते गए और ऐलान करते गए, ये माले पे मैं अपनी मर्जी से तस्लीम करूंगा। तुम लोगों में किसी की जुर्रत है तो मेरा सहन न करके दिखाए, जो मेरी मर्जी में आएगा मैं इस माले फे को अपनी मर्जी, अपनी मंशा के मुताबिक तस्लीम करूंगा। तुम्हें ये माल दो या ना दो, तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी, तुम्हें गुस्सा होने का अल्लाह अकबर मौका भी नहीं दूंगा। हजरत मुआविया ऐलान करते हैं खुतबे में, सामने बैठने वालों में किसी की जुर्रत नहीं हुई कि हजरत मुआविया के सामने कोई लपकुशाई कर सके। खुतबा खत्म, बयान खत्म, लोग अपने घरों में चले गए। अगला जुमा आया, हजरत मुआविया ने अपनी वही बात जो पिछले खुतबे में दौरा बड़ी थी, कही थी, बयान की थी, वही बात दोहराई
کہ دیکھو مال فے میں معاویہ اس کا اختیار رکھتا ہوں، تمہیں دوں نہ دوں سب کا سب میں رکھ لو، تمہیں کسی قسم کا اختیار نہیں، لبکشائی کرنے کی کوئی بھی جرت نہیں کرے گا۔ سب کے سب لوگ جو ہے وہ خاموش ہیں، کسی کی جرت نہیں ہوئی۔ تیسرا جمعہ آ جاتا ہے، مال فے جو دشمنوں سے لڑے بغیر مسلمانوں کے ہاتھ میں آ جائے۔ مال غنیمت وہ ہے، اللہ اکبر، کہ جو قتال اور جہاد کے بعد مسلمانوں کا مال آتا ہے اس کو مال غنیمت کہتے ہیں، اور مال فے وہ کہ جو لڑے بغیر مسلمانوں کا، اللہ اکبر، مال جو مسلمانوں کے ہاتھ میں آ جائے کافروں کا، اسے مال فے کہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے صحابی دوسرے خطبے میں بھی یہی کہتے ہیں، کسی کی جرت نہیں ہوتی، وہ رعب عطا کیا تھا، وہ دبدبا رب العزت نے عطا کیا تھا۔ یہ وہ عظیم انسان ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں شام کا گورنر جب تک عمر فاروق زندہ رہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ کو نہیں ہٹایا، اور حضرت معاویہ حکومت چلانے کے حوالے سے اتنے سخت ان کے اصول اور قاعدے اور کلیے تھے، معمولی سی غلطی اگر نظر آتی تھی فوراً عمر جو ہے عہدے سے معزول کر دیتے تھے، لیکن جب تک عمر زندہ رہے معاویہ کو عہدے سے معزول نہیں کیا۔ اللہ نے ملکہ دیا تھا، اللہ کے رسول کی دعا تھی، اللہم علمہ الکتاب والحساب۔ تیسرا بیان کرتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہی بات جو پہلے خطبے میں بیان کی، وہی بات جو دوسرے خطبے میں بیان کی، وہی بات تیسرے خطبے میں بھی بیان کرتے ہیں۔ دیکھو مال فے کے بارے میں مجھے اختیار، ٹھیک ہے۔ مجلس میں سے ایک شخص کھڑا ہو گیا، کہتے ہیں عمر تقسیم اللہ اور اس کے رسول کے مطابق ہوگی۔ کیا کہا؟ معاویہ تقسیم اللہ اور اس کے رسول کے مطابق ہوگی۔ اگر رب نے تمہیں رقم دیا ہے، تم صحابی رسول ہو، نبی نے تمہارے حق میں دعائیں دی تھی، لیکن یہ معاویہ تقسیم اللہ کے مطابق ہوگی، محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے مطابق۔ اپنے بیان کو اسی وقت ختم کر دیتے، اپنے گھر میں چلے گئے، آرڈر دیا کہ اس کو میرے پاس لے کر آؤ، میری عدالت میں لاؤ۔ حکم دیا گیا، حضرت معاویہ کی عدالت میں پیش ہوتے، خبر ملی کہ وہ شخص آ گیا ہے، اپنی مسند اور اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے اور کہتے اسے اندر لے کر آؤ۔ دوڑتے ہوئے اس کی طرف جا کر اس شخص کو اپنے گلے لگاتے ہیں، اس کے پیشانی کے بوسے لیتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ اکبر، آج پچھلا خطبہ اور اس سے پچھلے خطبے میں تقریباً 15-17 دن سے راتوں کی نیندیں میری اڑی ہوئی تھی، آج تو نے وہ کام کر دیا ہے کہ آج میں چین اور سکون کی نیند سوؤں گا۔ نبی علیہ السلام کی یہ وحی تھی کہ ایک وقت آنے والا ہے، ایک وقت آنے والا ہے کہ جب محراب و منبر پر مسندوں پر بیٹھنے والے اتنے ظالم اور جابر ہوں گے، وہ دین سے ہٹ کر لوگوں کو حکم دیں گے اور لوگوں میں جرت نہیں ہوگی کہ وہ ان کے سامنے لبکشائی کر سکے۔ اگر ایسا دور آ جائے، محراب و منبر اور مسندوں پر بیٹھنے والے لوگ ایسے آ جائے، سمجھ جاؤ ان حکمرانوں کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے۔ اللہ اکبر، میں خوش نصیب ہوں کہ آج تو نے مجھے اللہ اکبر جہنم کی آگ سے مجھے بچا لیا ہے۔ میں پریشان تھا کہ اللہ اکبر کوئی کھڑا کیوں نہیں ہو رہا، میں اتنا ظالم ہوں، میں اتنا جابر ہوں، پریشان تھے، لیکن اللہ نے، اللہ اکبر، یہ ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ بڑی تفصیل ہے، بڑی ڈیٹیل ہے، کیونکہ 22 رجب کو حضرت معاویہ کی وفات ہوئی ہے۔ کوئی کنڈے نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ویسے بھی کنڈے ڈال عربی میں لفظ نہیں ہے، اگر کنڈوں کی رسم نہیں ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق ہے تو عربی میں کنڈے کو کیا کہتے ہیں، ان کے مولویوں کو بھی نہیں پتا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔